سلمان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت کے اینڈ پر کیا تیاری ہو رہی ہے؟ اجلاس کی ہم بات کا سن رہے ہیں، اجلاس کب ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والا ہفتہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے فیصلہ سازی کے حوالے سے؟ دیکھیں، دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے پاکستان کی افواج اور سیکورٹی ادارے وہ تو پرعزم ہیں. وہ اپنا کام کرتا بھی نظر آ رہے ہیں، وہ شہادتوں کی تاریخ بھی رقم کر رہے ہیں، لیکن جو عزم پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے پاکستان کے عوام کے اندر جو جذبہ اور بلبلہ ہونا چاہیے تھا وہ ناپید ہے. اور اسی لیے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی تھی، اور میری اطلاع کے مطابق اب آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو رہی، بلکہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہماری قومی سلامتی کمیٹی اس کا اجلاس منگل کے روز ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب نے پہلے منگل کو سعودی عرب جانا تھا، لیکن وہ سعودی عرب اب منگل کی بجائے بدھ کو جائیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے وہ اس میں ہوگی، پاکستان کی عسکری قیادت ہوگی. اور یہ اجلاس نتیجہ خیز مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ایک روز پہلے خود پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں محمود خان اچکزئی اور دیگر لوگ بھی موجود تھے. دیکھیں، یہ درد تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے محسوس کیا ہے، اور کوئی اپنے اوپر ایسا الزام لینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف یکسو نہیں ہے یا سنجیدہ نہیں ہے. یہ پاکستان کا ایشو ہے، یہ کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ حکومتوں کا ایشو نہیں ہے، پاکستان کا ایشو ہے. اور پاکستان کا ایشو اس لیے ہے کہ آج سے چند روز پہلے مریم پاکستان کے اندر بات ہو رہی تھی کہ معاشی حوالے سے پیش رفت ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے، بیرونی سرمایہ کاری، اندرونی سرمایہ کاری. آج دہشت گردی غالب آ گئی ہے. اور کس لیے غالب آئی ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اس خطے کے اندر جو دشمن ہے اسے یہ پتہ ہے کہ یہ نیوکلیر پاور تو ہیں، اب ہم وہ جارحیت تو کر نہیں سکتے. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں ایک غلطی کی تھی بالا کوٹ کے مقام پہ، تو 24 گھنٹے میں جواب ملا تھا. لیکن اب یہ دور جو ہے یہ جنگوں کا دور نہیں ہے، یہ معاشی جنگوں کا دور ہے. اور معاشی حوالے سے حکومت نے جس یکسوئی کا مظاہرہ کیا اور بہت حد تک ایک فضا سازگار بنائی ہے، یہ اس سازگار فضا پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تھی. میں سمجھتا ہوں کہ منگل کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے اہم دن ہے. اور میں اس حوالے سے بڑا مطمئن ہوں. دیکھیں، بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے پروگرام ہوں گے، اپنے منشور ہوں گے، لیکن پاکستان اور پاکستانیت کا جذبہ سب میں ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ بھی پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہے. پاکستانی عوام کھلی آنکھوں سے سب کی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. دیکھیں، اتنی تشویش میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے، گوادر کی بندرگاہ ہے، سی پیک کا عمل ہے، ریکوڈیک ہے، معدنیات ہے. اور آپ چند افراد وہاں پر اٹھیں اور وہ احساس محرومی کے نام پہ گن اٹھا لیں، تو اس بات کی اجازت پاکستان کے اندر کسی کو بھی نہیں ہے. ریاست طاقت کے استعمال کی جو ہے اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. میں بلوچستان پہ تو ہم نے بات کی تھی. خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر سیاسی قیادت اور اسپیشلی مولانا کے جو تحفظات ہیں، علماء کو ٹارگٹ کرنے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. کون سا مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے میں 24 گھنٹے میں 2-3 بیانات دیکھ چکا ہوں. وہ ایک سینسیبل سیاستدان ہیں، وہ درست بات کرتے ہیں. پختونخوا کے اندر بھی صورتحال بڑی الارمنگ ہے، لیکن آپ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں کہ ٹانک پہ چیک پوسٹ پہ حملہ کیا تو 10 کے 10 جو دہشت گرد تھے تو وہاں ڈھیر کر دیے گئے ہیں. تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ کی فوج یکسو ہے، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے. لیکن آج کی صورتحال میں مریم صرف فوج اپنا کام نہیں کر سکتی، پیچھے قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا. اور جب بھی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، فوج نے آپ کو رزلٹ دیے ہیں. لہٰذا منگل کے روز مولانا فضل الرحمان بھی اس اجلاس میں موجود ہوں گے، اچکزئی بھی موجود ہوں گے، بیرسٹر گوہر بھی موجود ہوں گے. وہاں بات کرنی چاہیے، باہر نکل کے بات نہیں کرنی چاہیے، اندر بات کرے. اور جو ایشوز ہیں، دیکھیں، اگر بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل کرنا ہے تو سیاستدانوں نے کرنا ہے، وہ فوج نے نہیں کرنا. اگر فوج نے اپنا کام کرنا ہے تو اس میں سیاسی قیادت کی مداخلت نہیں ہے. آج کی صورتحال یہ ہے. مجھے اتنی پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ منگل کے روز کا اجلاس نتیجہ خیز ہوتا ہے تو انشاءاللہ صورتحال بدلے گی. پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور کوئی خطرات والی بات نہیں ہے. صرف ہمارے اندرونی اعتماد کی کمی ہے، اندر انتشار ہے، اندر خلفشار ہے. اس کا آپ علاج کرتے ہیں، سب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. سلمان صاحب، ہوا کیا اجلاس میں؟ وعدے ہوئے اور آگے چلنے کی بات ہوئی یا پھر اس کے برعکس تھا کچھ؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی اجلاس ہوتے رہے اور اجلاسوں کے بعد دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے.
पंजाब की सतह पे जब आप देखते हैं ना तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के अरकान जो इख्तियारात मांगते हैं, मैं पहले भी आपको इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, वो इख्तियारात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं है। उनके अरकान की रिजर्वेशन भी है। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में मरियम नवाज साहबा किसी को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अरकान की मौजूदगी में भी ये बात की है। तरक्याती फंड्स भी तो मांग रहे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट फंड की बात है, पीपल्स पार्टी के अरकान को वो बतौर सरकारी अरकान तो कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप पंजाब की बात करते हैं तो ये पीपल्स पार्टी जो पंजाब में है, ये जनूबी पंजाब के 2-3 जिलों पे मुश्तमिल है। 8 उनके कौमी असम्बली के अरकान हैं, 1 राजा परवेज अशरफ गुजर खान से हैं, बाकी सेंट्रल पंजाब में या पर पंजाब में नहीं, सारे 7 जनूबी पंजाब से हैं। और जनूबी पंजाब में भी ये जो ताकत है ये पीपल्स पार्टी की नहीं, ये मखदूम अहमद महमूद साहब का ग्रुप है। जो काफ लीग से भी खड़े होते हैं तो जीते हैं, नून लीग से भी खड़े होते हैं तो जीते हैं। वो पीपल्स पार्टी में है और वो कजन्स हैं दोनों। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे भी MNA, उनके बेटे भी MNA। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूसुफ रजा गिलानी साहब या अहमद महमूद साहब की कोई ज़्यादा रिजर्वेशन हो। दरअसल पीपल्स पार्टी बहरहाल एक बड़ी पार्टी है, वो पंजाब के अंदर अपना एक रोल चाहती है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें क्यों रोल देगी। अलबत्ता आपको याद होगा कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जब ये इख्तिलाफात की बात आई थी, गवर्नर साहब की रिजर्वेशन की बात आई थी, तो गवर्नर साहब चूंकि ये ना डिविजनल हेड रहे पीपल्स पार्टी के, नजरियाती तौर पर पीपल्स पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब के बात पे सरगर्म नजर आए। तो वो इन इख्तियारात से नजर नहीं आएगी कि वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इख्तियारात वो तो जाती काबीना में शमूलियत की भी बात हो रही है कुछ पंजाब काबीना में। मेरा ख्याल ना मरियम नवाज साहबा ने शामिल करना है, अच्छा, और ना ही पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है, और पीपल्स पार्टी को पता भी है कि शायद वो शामिल ना करे। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब में रोल बनाना है तो वो इन अख्तियारात के जरिए नहीं बनेगा। उन्हें जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं पंजाब के, देखें उन्होंने एक बात की है लोकल गवर्नमेंट एक्ट की कि उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मेरा ख्याल है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट मैंने भी गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था पास हुआ है, वो भी पास नहीं हुआ, उसमें अपना रोल बनाएं। और सबसे ज़्यादा काश्तकारों का इशू है। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी रिवाइवल चाहती है तो अपने जो रोल को मुख्तस करे ना आम आदमी के इश्यूज़ के साथ या काश्तकार के इश्यूज़ के साथ, वहाँ तो करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता ये मीटिंग, इसके अंदर से भी एक कमेटी बन गई है 4 रुकनी, और कमेटीज़ के इजलास चलते रहेंगे, मामला इसी तरह चलते रहेंगे। ये टांका फिट है, इसी तरह ही चलेगा। लिहाजा ये आपस में छोटे मोटे इख्तिलाफात होते रहेंगे और ये मामला इसी तरह चलेंगे। पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में बड़ा रोल बनाना है, उन्हें अपने पाँव पे चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कमेटी खेलते रहेंगे।